اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر کرم ہم سب پر، آج میں جو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی درود پاک 1000 دفعہ پڑھ لیں۔ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جیسے درود مختصر، جسے درود رحمت کہتے ہیں، وہ بھی اگر آپ 1000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، جس کو ہارڈلی جو ہے کم سے کم ٹائم بھی 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، وہ بھی اگر آپ 1000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ مرنے سے پہلے اپنا جنت میں مقام دیکھ لیں گے۔ تو ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک گروپ میں 1.25 لاکھ درود پاک پڑھنے کی نیت کا جو تھا، اس گروپ میں بتایا جا رہا تھا کہ 1.25 لاکھ درود پاک کی نیت کر لیجیے، تو انہوں نے بھی کر لی۔ اور وہ کہتی ہیں ابھی 5000 مرتبہ ہی انہوں نے درود پاک پڑھا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں بہت صاف پانی بہہ رہا ہے، وہاں بہت زیادہ گرینری ہے اور سکون ہی سکون ہے وہاں پر، اور بہت سے اور بھی لوگ ہیں۔ تو دیکھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بزرگ ہوتے ہیں، ان سے وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں درود شریف پڑھنے والے یہاں پر آتے ہیں اور آپ کا درود شریف آپ کو یہاں پر لایا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے دل کو بہت سکون ملا، مجھے بہت اچھا محسوس ہوا، اللہ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دی۔ تو آج اس بات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اور دنیا میں تو ان کے مسئلے حل ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ آپ کو خوشی ہوگی نا، وہ آپ کو اس دنیا سے جانے کی بات ہوگی۔ اکثر اوقات ہم جب سنتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد یا جانے کی بات کرتے ہیں تو obvious سی بات ہے ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپسیٹ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں صرف اور صرف کیونکہ جو دنیا ہے نا، اس کے بعد جب کوئی یہاں سے چلا جاتا ہے ہمارا پیارا، تو ہمیں بس یہ دکھ زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کب اس سے ملیں گے۔ تو یہ ایک بیسیکلی بس یہ ایک دکھ ہوتا ہے، اگر ہم سوچیں تو یہ ایک دکھ ہوتا ہے جو ہمیں زیادہ لگتا ہے، جو کہ ہمیں پریشان کر دیتا ہے، اپسیٹ کر دیتا ہے۔ یہ نہ ملنے والا دکھ ان لوگوں نے بھی فیل کیا ہوگا جن کے کوئی عزیز دنیا سے نہ صحیح بے شک، لیکن آؤٹ آف کنٹری گئے ہوں گے، جہاں وہ خود نہیں جا سکتے بار بار، ان کو کسی امیگریشن کے لیے گئے ہوں گے، یا پھر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ گئے ہوں کسی قسم کے کوئی ویزا پرمٹ کے لیے، کوئی بھی چیز جس میں ان کو زیادہ ٹائم لگا ہو، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کتنا افسوس ہوا ہوگا، جو لوگ جا بھی رہے ہوں گے اور جو لوگ یہاں پر ہوں گے ان کو بھی۔ تو جو نہ ملنے والی بات ہوتی ہے نا، بس پتہ نہیں کب ملیں گے، تو جب یہ مرنے والی بات آ جاتی ہے نا، اس دنیا سے جانے کی بات آ جاتی ہے، تب تو ویسے ہی انسان پریشان اور اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب ملیں گے۔ اصل تو بس یہ بات ہوتی ہے، ورنہ کون نہیں چاہتا کہ وہ اچھی زندگی کی شروعات کرے، اچھی زندگی کا تصور ہر کوئی کرتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ اسے اچھی زندگی ملے۔ تو جو ہماری دنیا سے ایک بیسیکلی وہ سمجھ لیں کہ ایک گیٹ ہے، ایک ایسا گیٹ ہے جس سے صرف وہی پار ہو سکتا ہے جس کا وقت لکھا ہوا ہے۔ تو کیا اچھا ہو کہ جب ہم گیٹ پار کریں تو ہمارے سامنے اچھائی ہو اور آسانیاں ہوں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو آج نہیں فورس کرتے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن کوئی بھی درود پاک چھوٹے سے چھوٹا آپ 1000 دفعہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، درود رحمت پڑھ لیجئے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے چھوٹے درود پاک ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کتنا فائدہ اٹھائیں گے، دیکھیں ایک نہ ایک دن ہم سب نے جانا ہے۔ اگر میں ایک چھوٹی سی بات کروں تو میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹی ہوں، اور میرا کافی ایج گیپ ہے اپنی جو میرے سے بڑی بہن ہے ان سے، لیکن اب میں سوچتی ہوں جب کہ میری اتنی ایج ہو گئی ہے، لگتا تھا کبھی ہم بڑے ہوں گے ہی نہیں، لیکن اب جب میں سوچتی ہوں کہ اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے اور کبھی نہ ایک دن آئے گا ہم یہاں سے چلے بھی جائیں گے، تو پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یار، اصل زندگی وہی ہے، ہمیں اس کا سامان اکٹھا کرنا ہے۔ تو ڈیلی بیسس پہ آپ اپنی زندگی کو بھی ٹائم دیں، لیکن اپنی آخرت کا سامان بھی بناتے رہیں۔ تو اسی لیے یہ جو واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ آپ اس کے اندر دیکھ سکیں کہ آپ لوگ 1000 دفعہ درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھیں، اور پھر آپ کے لیے جو آسانیاں ہوں گی، جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے، وہ آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ اور آخرت کی زندگی میں جس کو سب اچھا مل گیا نا، اس کو سب کچھ ہی بہترین مل گیا۔ اور میں آپ سے حدیث شیئر کر رہی ہوں، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جس نے دنیا کو اپنے حصول کے لیے رکھا، بس اس کو پانے کے لیے صرف سوچا، تو پھر اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا اس کے نصیب میں ہے، لیکن اگر اس نے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تو پھر اس کو دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اور سب سے بڑی بات بتاؤں، دیکھیں اللہ کا ڈر تو ہم سب کو ہے، لیکن جس سے بڑھ کے آپ چیز کر سکتے ہیں اللہ سے محبت۔ اکثر اوقات بچے جو ہوتے ہیں ان سے پیار سے بات کی جائے تو وہ زیادہ جلدی آپ کی بات مان جاتے ہیں۔ بالکل وہ انسان جو کسی کی محبت میں پاگل ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا تم اس کی محبت میں پاگل ہو، تو ہم کچھ بھی، جو انسان بھی محبت کرتے ہیں وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اگر آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانیں گے، ان کو خوش کریں گے۔ جیسے ہم لوگ
ٹیچرز ہوتی ہیں ہماری کچھ، ہم ان کی فیوریٹ بننا چاہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ان کے سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس ٹیچر کی گڈ بک میں آ جائیں۔ بالکل ویسے ہی ڈرنا بھی آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن جو زیادہ آپ حق ادا کریں گے نا اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے۔ اچھا، یہاں میں ایک درود پاک کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوگا، ہر لمحہ پڑھتا ہوگا، درود شریف کو دوست بنا لے گا، تو جب قبر میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے لایا جائے گا کہ یہ کون ہے، تب اس کا یہی درود شریف والا دوست پہچان لے گا، اور شاید یہ تعلق بن جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس سے نہ پوچھو یہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ اتنا درود شریف پڑھیں کہ آپ کی شناسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اب آگے کیا ہونا ہے واللہ عالم، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے بہت سارے لوگوں کو درود و سلام کی طرف لگایا۔ میں ایک واقعہ انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمارے ایک عزیز ہیں جو درود پاک پڑھتے تھے، ان کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تو وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو تک شیئر کروں گی۔ ابھی جو ہم بتا رہی ہوں، جس میں آپ لوگوں کو آپ کی آخرت کا شوق دلا رہی ہوں کہ پلیز درود پاک پڑھیں کہ آپ کی آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جائے، اور اتنی آسان ہو جائے کہ قبر میں جا کے میں کہتی ہوں کہ جب ہماری موت کا وقت ہے تو ہمارے لیے عید کا دن ہو، ایک ایسا عید کا دن ہو کہ ہم لوگ خوش ہوں کہ بس اب ہمارے سارے دکھ ختم ہونے والے، کوئی بجلی کا بل نہیں دینا، کوئی خرچے نہیں اٹھانے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ جب آپ کا اس دنیا سے آپ لوگ رخصت ہوں تو پیچھے آپ کے کوئی کام ادھورے نہ رہتے ہوں، کوئی قرضہ نہ چڑھا ہو، سارے قرضے اتر گئے ہوں، کسی قسم کی اولاد کی کوئی پریشانی نہ ہو، غرض یہ کہ ہر چیز آپ کے مکمل ہو۔ جو انسان اپنے سارے کام مکمل کر کے جاتا ہے نا، اس انسان کے لیے بڑی آسانی بھی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیچھے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور آگے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ باقی یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ پا لیں تو پلیز درود پاک پڑھیں، اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی طرف اس کی ہدایت دیں۔ آپ اپنے اوپر بہت بڑا احسان کریں گے دوسروں کو درود پاک کی طرف لگا کے، کیونکہ جو لوگ پڑھتے جائیں گے آپ کو اس کا اجر ملتا چلا جائے گا۔ میں کچھ مختصر درود بتا رہی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، درود رحمت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرا معمول ہے میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت سے میں نے 35 یعنی 35 دفعہ عالم بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ درود پاک کتنا آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا، اور آج کی ویڈیو میں موٹیویشن ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو بس 1000 مرتبہ کوئی بھی چھوٹا درود شریف ختم کر لیں تاکہ اپنا مقام مرتے ہوئے جنت میں دیکھ سکیں۔ اور درود پاک جو انسان پڑھتا ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شیطان کی انت تک محنت ہوتی ہے کہ بس آپ کو کس طرح جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اینڈ کے ٹائم میں شیطان ان کو تنگ کرنے نہیں آتا۔ اسی لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کی طرف لگائیں، اور ایک ایسی ہمیں اس جرنی سے ہمیں فیض ملے کہ ہم لوگ اپنی نسلوں کو بھی یہ سکھائیں، اور ہماری نسلوں کو خود بخود ہی وہ ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں آتا ہم کیوں کرتے ہیں۔ جیسے میں ایک چیز کرتی تھی کہ جب بھی میں کسی ایمبولینس کو دیکھتی تھی تو میں اس پہ نا سورۃ توبہ کی آیت پڑھ کے پھونک دیتی تھی، علیہ توکلت والی۔ تو میں نے ایک دن نوٹ کیا کہ ہم لوگ اس طرح کہیں جا رہے تھے اور اس طرح ہمارے سامنے سے ایمبولینس گزری یا کوئی ایسی چیز، تو میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح دعا پڑھ کے پھونک رہی تھی۔ تو کچھ چیزیں پیرنٹس کی انہیرٹ ہو جاتی ہیں، ان کو سکھایا نہیں جاتا اولاد کو۔ تو دعا ہے کہ ہماری اولاد بھی درود پاک سے محبت کرنے لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔